ایک گھنے اور خوفناک جنگل کے بیچ ایک خوفناک چڑیل رہتی تھی۔ اس کی جھونپڑی درختوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی اور وہاں ہمیشہ گھنی دھند چھائی رہتی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ چڑیل اپنی خطرناک جادوئی طاقتوں اور بچوں کو پکڑ کر کھانے کی بری عادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ قریب کے گاؤں میں دو بہادر بہن بھائی مایا اور احمد رہتے تھے۔ انہوں نے چڑیل کے خوفناک قصے سنے تھے مگر ان پر کبھی یقین نہیں کیا۔ ایک دن دوپہر کو ان کی تجسسیت بڑھ گئی اور انہوں نے کالی وادی کے کنارے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں آگے بڑھے انہوں نے روشن سرخ بیر کا ایک راستہ دیکھا جو مزید جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ خطرے سے بے خبر یہ راستہ انہیں سیدھا چڑیل کی چھپی ہوئی جھونپڑی تک لے گیا۔ چڑیل اپنے لمبے الجھے ہوئے بالوں اور تاریک گہری آنکھوں کے ساتھ سایوں میں چھپی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک جادو کیا جس سے اس کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ آؤ اندر آؤ پیارے بچوں، چڑیل نے ایک میٹھے انداز میں کہا۔ میرے پاس مزیدار مٹھائیاں اور جادوئی چیزیں ہیں جو تمہیں دکھاؤں گی۔ مٹھائی کے لالچ میں مایا اور احمد اندر چلے گئے۔ جھونپڑی کے اندر انہیں ایک میز ملی جو ہر قسم کی مٹھائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا انہیں شدید نیند آنے لگی۔ چڑیل نے مٹھائیوں پر جادو کیا تھا کہ وہ انہیں صلا دیں۔ جیسے ہی بچے سونے لگے ایک چھوٹی سی روشنی کمرے کے کونے میں ظاہر ہوئی۔ یہ ایک بہادر پری تھی جس کا نام سونا تھا۔ وہ جنگل پر نظر رکھ رہی تھی اور اس نے بچوں کے خطرے کو محسوس کیا۔ سونا نے اپنی ننھی چھڑی سے ایک طاقتور جادو کیا جس نے بچوں پر لگی جادوئی نیند کو توڑ دیا۔ مایا اور احمد جاگ گئے، حیران لیکن محفوظ تھے۔ سونا نے انہیں جلدی سے دروازے کی طرف رہنمائی کی اور انہیں فرار ہونے کا اشارہ دیا۔ چڑیل جب اس نے دیکھا کہ اس کا شکار بھاگ رہا ہے، چڑیل نے سونا پر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن سونا کی جادوئی طاقت زیادہ مضبوط تھی اور اس نے بچوں کے گرد حفاظتی حصار بنا دیا۔ اپنی چھڑی کے ایک اور وار سے سونا نے چڑیل کو ایک تتلی میں تبدیل کر دیا۔ تتلی اڑتی ہوئی جنگل میں اڑ گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ سونا نے مسکرا کر بچوں سے کہا، اب تم محفوظ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، تجسس تمہیں خطرے میں ڈال سکتا ہے لیکن بہادری اور مہربانی تمہیں ہمیشہ بچائے گی۔